ملک صاحب آپ کے پلاٹس ختم ہو جائیں گے مگر پٹھانوں کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی. میرے خیال میں NOC ملک صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بڑے ہے. بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بیریا ٹاؤن کب آئے گا. ابھی تک 34,000 کنال کا جو رقبہ ہے وہ پرچیز کیا ہے، وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہے. السلام علیکم ناظرین، LS نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان. ناظرین، بحریہ ٹاؤن کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، اور یہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک عالیشان سوسائٹی کا تصور آ جاتا ہے جہاں پہ زندگی کی تمام سہولیات میسر ہو. بحریہ ٹاؤن کراچی، پھر لاہور، اسلام آباد جیسے میگا پروجیکٹس کے بعد اب جو ہے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں بھی بحریہ ٹاؤن کا آغاز ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پشاور کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے کیا فائدہ ہوگا، کاروبار کو KP میں کتنی تقویت ملے گی، اور اس میں اکثر لوگ فراڈ کر جاتے ہیں، ان فراڈی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان سب معلومات کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے دورانی ریئل اسٹیٹ کے CEO مظہر دورانی صاحب اور مینیجنگ ڈائریکٹر مبشر دورانی صاحب. ان سے جانتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. ان سب سے پہلے جو ہے CEO دورانی ریئل اسٹیٹ مظہر صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ لوکیشن کیا ہے بحریہ ٹاؤن پشاور کی، اور اس سے KPK میں جو کاروبار اس کو کتنی تقویت ملے گی، چونکہ بہت سخت مراحل سے پاکستان گزر رہا ہے، کاروبار خراب ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے KPK کے لیے، تو کاروبار کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، یہاں پر آئے آپ اور ہم سے انٹرویو لے رہے. دیکھیں، آپ نے جس طرح کویسچن کیا ہے نا کہ اس کا لوکیشن، تو اس کا لوکیشن میں آپ کو انآفیشیلی بتاؤں، یہ آ جاتا ہے کوئی یہ ورسک روڈ پہ اس کا لوکیشن آ جاتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کاروبار کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا. ایون میں اپنے ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں نا، میں خود دبئی رہا ہوں. یہ ملک ریاض صاحب جو کام کر رہے ہیں نا، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پورے دبئی کی طرز پہ یہ لوگ بناتے ہیں یہ بحریہ ٹاؤن کو. تو انشاءاللہ میرا تو امید یہی ہے کہ یہ ایک پشاور میں ایک چھوٹا سا دبئی بن جائے گا. یہاں پر آپ پلاٹ لیں گے بہت کم پرائس میں، آپ کو پلاٹ ملے گا انسٹالمنٹ پہ، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو پشاور میں. سر، چونکہ آپ اس کاروبار کے ساتھ ایک بڑے عرصے سے منسلک رہے ہیں، تو کچھ لوگ بحریہ ٹاؤن پشاور کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ ہر چیز پہ جب نیا آ جاتا ہے نا تو ان پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ شروع ہوتا ہے. ابھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا مخالفت بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پشاور ہے، پشاور میں یہ فراڈ بہت ہو چکے ہیں. پر بحریہ ٹاؤن کا جو دا وے آف ورکنگ ہے وہ کچھ یونیک ہے، اور ان کے پاس ابھی NOC نہیں ہے. وہ لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس NOC نہیں ہے، لینڈ نہیں ہے. اگر NOC اور لینڈ یہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ہمیں لینڈ دکھاتے ہیں، NOC یہ شو کرتے ہیں، تو ہم تو ان کو وارم ویلکم کریں گے. اور نگیٹو پازیٹیو ہر دور میں ہر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کوئی وہ سین نہیں ہے انشاءاللہ. سر، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بتائے گا کہ NOC کے بارے میں زیادہ تر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے لیکن NOC ان کو نہیں ملی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان کو NOC ملی ہوئی ہے جو زمین یہ لے رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل زبردست سوال کیا ہے اور اہم سوال کیا ہے. تو بات ایسی ہے کہ بحریہ ٹاؤن اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں بالکل لیگل ہے، اور پاکستان کے سب سے نمبر 1 پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں. پاکستان میں سوسائٹیوں کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہی ملک ریاض صاحب نے کیا ہے. تو میرے خیال میں NOC ملک صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ سوسائٹیز کے کنسپٹ کے بانی ہے پاکستان کے، تو وہ انشاءاللہ ضرور اس چیز کو کلیئر کریں گے، اور جب لانچنگ ہوگی تو انشاءاللہ ود NOC ہوگی. وداؤٹ NOC انشاءاللہ وہ لانچنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ سوال اٹھانا کہ بھائی ان کے پاس NOC ہے نہیں ہے یا لینڈ ہے نہیں ہے، تو یہ سوال اٹھانا ابھی میرے خیال میں بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی لانچنگ نہیں کیا ہے. جب لانچنگ ہوگی آپ کو فارمز ملیں گے، آپ کو فائلز ملیں گے، پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب لانچنگ ہوگی تو ود NOC ہوگی انشاءاللہ، اور لینڈ بھی آپ دیکھ لیں گے.
مظہر صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ کے پی کے میں غربت زیادہ ہے, مڈل کلاس فیملیز زیادہ ہیں, تو ان کے لیے کچھ ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ ساتھ یہ بنا ہی مڈل کلاس کے لیے ہے, کیونکہ اس میں سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ پیمنٹ پلان کی ہے. آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے پیمنٹ پلان پہ, انسٹالمنٹ پہ. تو میرے خیال میں ملک ریاض صاحب کا جو نظریہ ہے نا وہ تو اسی نظریے ہی پہ چلتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کا خاص و خاص خیال رکھتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا میرے خیال میں وہ مڈل کلاس ہی کو ہوگا انشاءاللہ. انسٹالمنٹ پہ وہ پلاٹ لیں گے اور پھر اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. سر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایسے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو جو فراڈ مافیا ہیں وہ میدان میں اتر جاتے ہیں اور لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, ان سے پیسے وصول کر کے پھر نہ ان کو پلاٹ ملتا ہے. تو ایسے لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, خاص کر اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر بتاؤں نا, آپ کو بحریہ ٹاؤن دیکھیں ابھی جو ہم ویٹ کر رہے ہیں, ہم بکنگز کے لیے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا ہی بکنگ ملے گا. جو ہم انتظار کر رہے ہیں نا تو ہم انتظار بھی اسی چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں اتورائز کریں گے. اتورائزیشن کے بعد ہم ایلیجبل ہو جائیں گے, پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن پہ کام کریں گے. جب ہم اتورائز ہوں گے بحریہ ٹاؤن پہ کام کریں گے تو وہ لوگ تو صاف صاف بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہے نا آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے, کچھ نہیں دینے, کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے نا سیشن وہ چل رہا ہے ڈیلرز اتورائزیشن کا, کہ ڈیلرز ہمارے ساتھ اتورائز ہو جائے. تو اگر ہم ڈیلرز اتورائز ہو جاتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تو پھر اس میں فراڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. ہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پلاٹ چاہیے اور آپ راستے میں گھومتے پھرتے بندے کو دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آج کل جس طرح ہوتا ہے کہ ہر کوئی گھوم رہا ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, ریئل اسٹیٹ ڈیلر ہوں, اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کی غلطی ہے نا. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ اتورائز ہے یا نہیں. اگر اتورائز ہے یا ان کے پاس, جس طرح بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ ہے اتورائزیشن ہے بحریہ ٹاؤن کی, تو بے شک آپ آنکھ بند کر کے اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. ناظرین دوبارہ مبشر صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ سر زمین کتنی لی گئی ہے, رقبہ کتنا ہے, کتنی کیپیسٹی ہے اس بحریہ ٹاؤن پشاور کا؟ اچھا, زمین جو یہ بحریہ کی مینجمنٹ ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کنال کا. 1 لاکھ کنال کی زمین پہ یہ بحریہ ٹاؤن بنے گی. اور ابھی تک میرے خیال میں جتنی میری معلومات ہے اور جس سائٹ پہ میں گیا ہوں, تو جو لینڈ پرووائڈر ہے ادھر ورسک روڈ پہ, تو ورسک روڈ پہ انہوں نے ابھی تک 34,000 کنال کا جو رقبہ ہے وہ پرچیز کیا ہے. وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہے اور باقی کے ساتھ انشاءاللہ وہ کریں گے. سر پیمنٹ پلان کیا ہے؟ صرف نقد کے یعنی کیش پیمنٹ سے ہی آپ پلاٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں یا کوئی انسٹالمنٹ پلان بھی موجود ہے؟ انشاءاللہ انسٹالمنٹ پلان ہوگا, تقریباً 2.5 سے 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہوگا, اور کیش نہیں, صرف انشاءاللہ میرے خیال میں سے 15 یا 20% ڈاؤن پیمنٹ ہوگی. سر اس پروجیکٹ میں کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں؟ چونکہ بحریہ ٹاؤن کا نام لیتے ہیں تو جو پچھلی مطلب جو لاہور میں بنے ہیں, جو کراچی میں بنا ہے, تو اس میں پلے گراؤنڈز وغیرہ, اس میں مساجد, اس میں بجلی اور گیس کی سہولیات جو ہے وہ 24 گھنٹے میسر ہیں. تو کیا یہ بھی اسی معیار کا ہوگا؟ جی بالکل. بحریہ ٹاؤن کا نام لیتے ہی لوگوں کی ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, ہائی کلاس انفراسٹرکچر, اسٹینڈرڈ لیونگ اور اسٹینڈرڈ لینڈسکیپ. جو ان کا لینڈسکیپ کا ڈیزائن ہے, جو ان کے مین بولیوارڈ ہے, جو ان کے راؤنڈ اباؤٹس ہے, جو ان کے مین روڈس ہے, جو پارکس ہے, تو انشاءاللہ ہاسپیٹل سے لے کے زندگی کی ہر سہولیات جو ہے وہ انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن میں ہوگی. بالکل بحریہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ کا اور ان کے امینٹیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور انشاءاللہ وہ ادھر پشاور میں بھی اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ جاری رکھیں گے, برقرار رکھیں گے. دورانی ریئل اسٹیٹ کے سی او ہونے کے ناطے آپ انویسٹرز کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اس پروجیکٹ میں آپ نے کتنا حصہ لیا ہوا ہے, اور ملک ریاض کے اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں, میں نے خود اپنے پیسے جو ہے نا سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں,
اور بڑے بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کب آئے گا تاکہ میں اپنا پیسہ انویسٹ کروں. اس کے بعد میں اپنے انویسٹرز کے پیسے انویسٹ کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے دس از 100% شیور کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بڑا سیکیور ہے اور انشاءاللہ یہ پشاور کا مستقبل بدلے گا. تو اس کے بعد میں اس پہ مارکیٹنگ کروں گا. اور سب سے آخر میں ملک ریاض صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب آپ کے پلاٹس ختم ہو جائیں گے مگر پٹھانوں کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی. ناظرین یہ تھی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے معلومات. اگر آپ بھی بحریہ ٹاؤن پشاور میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درانی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے گا اجازت. والسلام.